الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك یا شفیع المذنبین. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب تجھ کو کہ عمر لاکھوں برس ہے تیری کہ عمر لاکھوں برس ہے تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. کہ رب کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. میں تیرے اس نے بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا.
حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہمارے جناب محمد سلیم بھائی اور مطلوب تنوری صاحب کی والدہ وصال ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اجا بی بی مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قبر کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، فرمایا میں نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے تمہارا رب، ایکم احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ تو موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے، اور انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملائکہ کی تسبیح، ان کی باتیں اتنا درجہ مرتبہ اور مقام نہیں رکھتی جتنا حضرت انسان کی تسبیح رکھتی ہے۔ آج صبح کے درس میں نے یہی آیت کریمہ بتائی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا عرض کی؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری بندگی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم جانتے نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے میری تخلیق کی تو میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعتوں میں ہزاروں سال میں قیام میں رہا، سجدے میں رہا، اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں مکمل کی تو عرض کی پروردگار کیا تیرا حق میں نے ادا کر دیا؟ فرمایا جبریل میرا حق نہیں ادا ہو سکتا، یا اللہ میری یہ 2 رکعتیں تیری بارگاہ میں کیا مرتبہ اور مقام رکھتی ہے؟ فرمایا جبرائیل تیری ہزاروں سال کی یہ 2 رکعتیں ایک طرف ہے، اور آخر الزمان نبی کی امت میں کوئی امتی اگر 2 رکعت پڑھے گا اس میں بھول چوک بھی ہوگی، اس میں سہو بھی ہوگا، اس میں سوچیں بھی ادھر ادھر ہوں گی، لیکن تیری ہزاروں سال کی یہ 2 رکعتیں ایک طرف، ان کے 2 رکعتیں ایک طرف، سبحان اللہ، اس لیے کہ اللہ کو یہ امت بڑی پیاری ہے۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں نے تمہیں بہترین امت بنایا، وسطی امت بنایا۔ فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اندر اپنے نبی کو چنا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امتوں کے اندر حضور کی امت کو چنا۔ یہ امت اجابت کہلاتی ہے، امت خیر کہلاتی ہے۔ فرمایا یہ تھوڑا سا بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا درجہ عطا کرتا ہے۔ زہ نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی دن رات اللہ کی یاد میں گزر جائے گھڑیاں، 5 نمازیں پڑھیں، اور اگر رات کی نماز تہجد نصیب ہو جائے تو کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مطلوب بھائی کی والدہ ایسی گھڑی میں گئی ہیں کہ جو اللہ والوں کے وقت ہیں، کیوں؟ اس رات اللہ کی، اس وقت اللہ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے۔ فرمایا رات پئی او بے دردانو، او مٹھی نیندر آوے، او درد مندانو یاد اللہ دی
تے ستیاں آن جگاوے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ جب رات ہو جاتی ہے، پچھلا پیر شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ فرمایا اللہ والوں کی یہ گھڑیاں ساری ساری کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں، کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ مرحومہ کو سجدہ کا پڑوس عطا فرمائے۔ ساری ساری رات سجدے میں گزر جاتی اور صبح ہوتی تو عرض کرتی مولا چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے اللہ والے اور اللہ والیاں تھیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی راتیں کبھی قیام میں گزر جاتی ہیں اور کبھی سجدے میں گزر جاتی ہیں۔ تو یہ تہجد کا وقت پچھلا پہر اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں، اٹھ بندیا تو رب رب کر لے تے کھلا رحمت دا دروازہ۔ تو خوش نصیب ہے کہ جن کی راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرے، جن کا دن بھی اللہ کی یاد میں گزرے۔ اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا رب آزمائے۔ کیونکہ تکلیف آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو بعد انسان واویلا کرتے ہیں، جزا و فضا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ ہاں باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، بھائی چلا گیا، یہ فطرتی تقاضے ہیں کہ انسان کے آنسو نکلتے ہیں۔ اگر خود بخود نکلیں تو یہ جزا و فضا نہیں ہے، یہ واویلا نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے۔ یہ محبت کی وجہ سے آنسو نکل لیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بدن سے تھے، جب ان کو دفنایا گیا تو امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا میں نہیں روتا لیکن اولاد کی محبت رلاتی ہے۔ تو یہ فطرتی تقاضے ہیں، لیکن فرمایا کہ موت آنی ہے، حیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائش جن چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے انہی سے آزمایا گیا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے۔ مطلوب بھائی کے والد 4 بھائی پہ پڑے ہیں، اللہ سے دے، لیکن یہ علیل ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیمار ہیں، ظاہری تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ رب مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں ڈال کے اللہ بندے کو پاک کرتا ہے، کیونکہ جنت پاک ہے، اور پھر پاک کر کے اللہ جنت میں لے جائے گا اپنے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا معلوم میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، یہاں تک کہ جسم کے اندر ایسی بیماری پڑ گئی تھی، لیکن آپ کہتے تھے مولا میری زبان کو سلامت رکھنا، زبان سے تیرا ذکر کروں، دل سے تیری یاد جاری رہے۔ تو ان نے اس حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب روح کو لے کے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آئے، جبکہ وہ جانتا بھی ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ یا بندی اس کی روح قبض کی ہے، کہا گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ اے مولا عرض کر رہے تھے کہ رب کا مال ہے، ربی کی طرف چلا۔
فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، مرنے والے کو بھی بخش دیا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کیا کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ آزمائش یہ تکلیف جو بھی آئی ہمارے رب کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ تو ماں مطلوب بھائی سلیم بھائی کی والدہ چلی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ یاد رکھو ماں اور باپ ایک ایسا اللہ کا انعام ہے، ماں وہ گھنا سایہ ہے رحمتوں کا، کسی درخت کی بھی اتنی چھاؤں گلی نہیں ہوتی جتنی ماں کی ممتا کی ہوتی ہے۔ جب چلے جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ فرمایا اونچیاں لمبی یا ٹالیاں یارو، او گھنیاں جس دیاں چھاواں، ہر چیز بازارو ہو لب جاندی جے، نہیں لبدیاں لوگو ماواں۔ ماں والو ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، اس لیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کو یاد کر کے امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے آپ کی آنکھیں غمناک ہو گئی، امام الانبیاء رو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا آج میں مصطفیٰ کو اپنی ماں یاد آ گئی، کاش آج ماں آمینہ حیات ہوتی، ظاہری زندگی میں حیات ہوتی، میں حالت نماز کے اندر ہوتا اور مجھے پکارتی ہے میرے بیٹے محمد میری بات سن جاؤ۔ اللہ کی حبیب فرماتی ہیں میں سارے کام چھوڑ دیتا اور ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اس لیے اللہ کے محبوب فرماتی ہیں پاک نبی نے فرمایا تے کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے کعبہ تکنا ہوئے تو تک لے صورت ماں دی۔ امام الانبیاء ایک مقام کے اوپر جلوہ فرما ہے، اللہ کے حبیب قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے ہیں، صحابہ نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے آسا لگائے ہوئے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نبی پاک کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضور کی نگاہیں اٹھ گئیں اور امام الانبیاء علیہ السلام نے سارے کام چھوڑ دیے، اپنی چادر نبوت کو بچھا دیا، حضور آگے تشریف لے گئے، اس بوڑھی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے نبی پاک نے اپنی چادر نبوت کے اوپر بٹھا دیا۔ صحابہ حیران ہیں یہ کون خوش نصیب عورت ہے، خاتون ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میری وہ اماں حلیمہ ہے جس کا بچپن میں تمہارے نبی نے دودھ پیا ہے۔ فرمایا ایک دن دائی حلیمہ حج ول تے ملن حضور نو آئی، کملی والے کملی لاگے تے ماں دے ہیٹھ بچھائی۔ آج ماں نہیں ہے، آج میرا باپ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں یہ ارمان ہے کاش ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی ہو، ہمیں کوئی بیٹا کہہ کے بلانے والا ہو اور سختی کرنے والا ہو کوئی۔ ماں باپ کی سختیاں بھی دعائیں ہیں، ماں باپ اگر دعا کرتے تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اور دعا کرنے والی چلی جائے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی فرمایا کو طور سے بھی آواز آتی ہے کلیم اللہ سنبھل کے آنا۔ اس لیے جب تو گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں کی دعا بھی تیرے ساتھ ساتھ چلتی تھی اور عرض کرتی تھی مولا یہ میرا بیٹا بڑا جلالی ہے، یا اللہ اگر کوئی سخت بات کہہ دے تو میرے سفید بالوں کی لاج رکھنا، مولا پکڑ نہ کرنا۔ فرمایا کہ ماں اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے، نبی بھی یاد کر کے روتے ہیں، ولی بھی یاد کر کے روتے ہیں۔ فرمایا ماں تے پیو دوے سجنا تے رب دا مٹھا میوا،
نت جانا ہووے تے کرے نا دی سیوا۔ اسی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہاتی، اور لوگوں ماں باپ کی قدر کرو، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے، جس نے انہیں راضی کر لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے پیارے محبوب، تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بھی عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اگر تم اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالو، احدہما او کلاہما، ایک کو پالو یا دو کو پالو، اف ولا تنہرہما، اف تک نہ کرنا، اون تک ماں باپ کے سامنے نہ کرنا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب ان سے بات چیت ہو، گفتگو ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور تیرا قدم باپ کے قدم سے آگے نہ بڑھے، بیٹی ماں کے برابر نہ بیٹھے، بیٹا باپ کے برابر نہ بیٹھے، بلکہ ادب و احترام سے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھے۔ اس لیے کہ دنیا میں جن نے ان کی قدر کر لی، فرمایا ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی، حشر بھی اچھا ہو گیا۔ من اردا والدی فقد اردا خالقہ، فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جن نے ان کو ناراض کر لیا اپنے خالق کو۔ امام محمد سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت حالات بڑے تنگ ہیں اور روٹی روزی میں بڑی پریشانی ہے، فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیری روٹی روزی بڑھے تو ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کیا کر، ان کے لیے دعا کیا کر، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کر، اور اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان کے اوپر مہربانی فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مہربانی، انگلی پکڑ کے باپ نے چلنا سکھایا، جب تم ماما بولنے لگا تیری وہ توتلی زبان سے جو لفظ نکلتے تھے ماں کو کتنا پیار آتا تھا، اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جب نماز پڑھ یہ بھی دعا مانگا کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے نمازی بنا، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، اور حساب کے دن جب تو حساب لے گا، فرمایا کہ ایک شرک یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں پکڑ کرتا، اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی بے ادبی، آخرت میں تو بے ادب کو جو ملنا ہے اللہ دنیا میں پکڑ کر لیتا، تو ماں باپ کے ساتھ حکم قرآن کیا ہے؟ نیکی کرو، جب دنیا میں رہیں تب بھی نیکی کرو، اور دنیا سے چلے جائیں تو پھر اللہ طاقت دی ہے تو ان کی طرف سے عمرے بھی کرو، حج بدل کرو، قربانیاں بھی کرو، نیک عمل کرو، طواف کرو، قرآن پڑھ کے بھیجو، کلمہ شریف کا ورد کرو، فرمایا نیک عمل اولاد کرتی ہے، ماں باپ کو قبر میں ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں رکھی ہیں، تو فرمایا وہ تو میرا تو عقیدہ ہے کہ میں جب جنازہ ادا کیا مرحومہ کا تو میری اپنی کیفیت بدلی ہوئی تھی، تو 3:30 بجے اور اس پہر جانا دنیا کے سے یہ اللہ والوں کا ایک وقت ہے، اور اس ٹائم جو جاتا ہے اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی، توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سن لے، ٹائم پورا ہو گیا، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سفید بالوں کا بھی حیا کیا کرے، اس لیے کہ میرے رب نے حیا فرمایا،
ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، حضرت علی جا رہے تھے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو آگے آگے ایک سفید بالوں والا بابا جا رہا تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا، تھا مجوسی۔ حضرت علی کو ظہر کی نماز میں دیر ہو رہی تھی، اللہ کے حبیب نے رکوع فرما دیا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں سفید بال ہے، آگے بڑھوں تو مناسب نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ پیچھے، ادھر سے وحی آ گئی، فرمایا محبوب رکوع کو لمبا کر دے، رکوع کو لمبا کر دے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جیسے وہ بوڑھا شخص گلی کی کونے کی طرف سے مڑا، میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مسجد میں پہنچا اور نبی پاک رکوع کے اندر تھے۔ نماز کی رکعت میں نے پالی اور اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا رکوع لمبا کر دیا، فرمایا جبریل کی اللہ کا پیغام لے کے آ گئے تھے، محبوب اپنے رکوع کو لمبا کر دو تاکہ علی کی رکعت نہ رہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی وجہ، جب 60 سال عمر ہو جاتی ہے، سفید بال آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری رحمت کو حیا آتا ہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دے۔ مرحومہ کی تقریباً 72-73 سال تو عمر تھی، 80 سال کے قریب بتا رہے، بڑی عمر ہے۔ بہرحال نمازی لوگ، نیک لوگ، صاحب ایمان لوگ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو قبول فرمائے۔ اب اولاد کی طرف سے کیا بنتا ہے کہ ماں باپ کے رشتوں کو نبھائے، ان کا قرض ہے تو ادا کیا جائے، ان کے وعدے ہیں تو پورے کیے جائے۔ بیٹی کو چاہیے کہ ماں کی سہیلیوں کا ادب کرے، بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے دوستوں کا ادب کرے، اور جتنا ہو سکے فرمایا احدہما او کلاہما، ایک کو پالو یا دو کو پالو، جس کو بھی پالو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرو کہ یہ امتحان بھی ہے، تمہیں موقع بھی رب نے دیا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ من ادرک والدیہ، فرمایا جو والدین کو پالے، احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، پھر جنت کو حاصل نہ کرے خدمت کر کے، اور جو نہیں کرتے یہ یاد رکھو جیسی کرنی ویسے بھرنی، آج کرو گے تو کل تمہاری بھی ہوگی، نہیں کرو گے تو کل تمہیں بھی کوئی پوچھے گا نہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو بہرحال میرا تو ابھی پیٹ نہیں بھرا، میں بولنے والا آدمی ہوں، سچ بات کہتا ہوں، بات کڑوی لگ جاتی ہے میری، تو کم سے کم 1 گھنٹے کا خطاب ہوتا تو میری روح بھی اور شاد باد ہو جاتی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا، پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ پھر چیلم کے اوپر ارادہ ہے تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ بیان کیوں میں چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے آپ زیادہ قرآن کی آیتیں سن لیں گے، حدیثیں سن لیں گے، اس کی تشریحات ہوگی، تو شاید کوئی ایسی بات تقریر میں آ جاتی ہے جو دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے، تو بندہ توبہ طیب ہو جاتا ہے، 5 ٹائم کا نمازی بن جاتا ہے۔ پر جو کہا اللہ قبول فرمائے، مرحومہ کے صالح ثواب کے لیے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرمائے۔ سلیم بھائی، مطلوب بھائی اور ان کے دیگر اہل خانہ، عبدالوحید بھائی اور دیگر اہل خانہ، ان کی بیٹیاں بیٹے، اللہ سب کو صبر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔